ایک دن ہوتا ہے مریم نواز بلاول بہن بھائی بنے ہوتے ہیں, دوسرے دن ایک دوسرے پر سلیکٹڈ کے الزامات لگاتے ہیں. پھر سینٹ الیکشن کے اندر کیا ہوا, آپ لوگوں نے کیا کیا الزام تراشیاں ایک دوسرے پر نہیں کی. بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ نے 2-3 لڑائیوں والے قصے یاد رکھے ہیں, لیکن جو ہم نے مل کے اس حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر چیلنج کیا ہے, اسے سارے ضمنی الیکشن میں شکست دی ہے, سینٹ میں شکست دی ہے, اس حکومت کو وزیر اعظم کو بگوڑا بنا دیا ہے, وہ پارلیمان کے اندر آ نہیں سکتا. بی بی شہید کی بڑی قربانیاں رہی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو ظاہر ہے ایک بہت بڑے لیڈر تھے, ہاں بہت بڑے لیڈر تھے جن کے نام پر ابھی تک آپ ووٹ لے رہے ہیں. سندھ میں کوئی مثالی کارکردگی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. آج بلاول کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی مارچ کریں گے. سن لیجئے نا سر, مہنگائی مارچ کریں گے, مسائل جو ہیں وہ یہ نااہل ہے حکومت, یہ ڈیلیور نہیں کر رہی. لیکن اب سندھ میں بھی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی سر, وہاں بھی صورتحال یہی جوں کی توں ہی ہے. دودھ اور شہد کی نہریں نہ یورپ میں بہتی ہیں نہ امریکہ میں بہتی ہیں. ہاں نہیں, یہ تو مرنا پڑتا ہے. 3-3.5 سالوں میں کیا ہے اپوزیشن عوامی مسائل پر آپ نے کتنی بات کی ہے. ایک پی ڈی ایم آپ لوگوں نے بنائی ہے, 11 جماعتوں کا اکٹھ ہوا ہے, اس میں بجائے اس کے کہ آپ عوامی مسائل کو اجاگر کریں, عوام کی بات کریں, آپ لوگ تو آپس میں الجھ گئے. کلیئرٹی ہے نہیں کہ پھر کس طرح کا سیٹ اپ ہوگا, کون پرائم منسٹر بنے گا 1.5 سال کے لیے, کس کے پاس گورنمنٹ ہوگی. جو بھی پرائم منسٹر ہم بنائیں گے اس پہ اعتماد کا وقت آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون کون ہے. سن لینا, اگر بالفرض پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی آئے گی تو وہ کیا مختلف کر لے گی. آرڈیننس کے سہارے میں قانون سازی کر رہا ہے, تو ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ سر قانون سازی میں آپ مل کے بیٹھیں گورنمنٹ کے ساتھ تو وہ قانون سازی کریں نا. ای وی ایم کے معاملے پر آپ کو بلایا, پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر پرپوزل ہے تو لے کر آئیں. ہم اس کی کیوں سپورٹ کریں. جب حکومتیں گری ہیں تب بھی کسی نہ کسی کے اشارے پر بنی ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے پی ایم ایل این ہو, چاہے جو بھی جماعتیں ہوں. خدا کا بھی فیصلہ ہے کہ بگوڑا اور جان دینے والا برابر نہیں ہوتے. السلام علیکم, میں ہوں سونیا ستی. پروگرام حقیقت کیا ہے. ناظرین, پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ پنجاب میں داخل ہو چکا ہے. بڑے دھواں دار قسم کے خطاب کیے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. تحریک عدم اعتماد کی بھی ہر طرف گونج ہے, حکومت بھی ایکٹیو نظر آ رہی ہے, اتحادیوں سے رابطے ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری جانب اپوزیشن بھی اس معاملے کو لے کر کافی متحرک نظر آ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ لانگ مارچز کا سلسلہ جو نتائج ہیں وہ کیا نکلیں گے. کیا واقعی اس لانگ مارچ سے گورنمنٹ پر کوئی پریشر ہے اور پیپلز پارٹی آخر اچیو کیا کرنا چاہتی ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 23 مارچ کو پی ڈی ایم کا بھی لانگ مارچ ہے, انہوں نے بھی اسلام آباد کی سڑکوں پر آنا ہے, اسلام آباد کا رخ کرنا ہے. اب ایجنڈا کیا ہے, کس طریقے سے یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ 48 گھنٹے کے اندر ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ابھی اپوزیشن کے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی, بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں. عامر حسن صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ عامر حسن صاحب آپ کے وقت کا. عامر حسن صاحب کب تک پہنچیں گے؟ 8 مارچ کی تاریخ دی گئی ہے بلاول بھٹو کی جانب سے. تو سر ایجنڈا کیا ہے لانگ مارچ کا؟ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ آپ جتنے مرضی لانگ مارچ کر لیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ آئیں گے اسلام آباد جلسہ کریں گے اور پھر پرانی تنخواہ پہ واپس چلے جائیں گے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کیا ایجنڈا ہے سر؟ گورنمنٹ تو بڑی کانفیڈنٹ لگ رہی ہے. بہت شکریہ جی. حکومت نے بتا دیا ہے کہ اسے کتنا فرق پڑتا ہے. لانگ مارچ کے آغاز کے اوپر ہی اس کا پیٹرول کی قیمتیں کم کرنا, بجلی کی قیمتیں کم کرنا, اتحادیوں کے ساتھ میل ملاقاتیں شروع کر دینا, جس سے ملنا, معافی تلافی شروع کرنا, یہ بتا رہی ہے کہ اس لانگ مارچ کا اس سے کتنا فرق پڑتا ہے. اور انشاءاللہ 7 مارچ کو بلاول صاحب راولپنڈی پہنچیں گے اور 8 مارچ کو ہم لوگ اسلام آباد پہنچیں گے. آج بلاول صاحب رات پنجاب میں انٹر ہوئے ہیں, آج وہ ملتان رات پہنچ رہے ہیں اور انشاءاللہ کل شاہیدال میں اسٹے کریں گے اور ہفتے کی رات لاہور میں ہوں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے مقاصد بڑے واضح ہیں. دیکھیں, ہمیشہ لانگ مارچ کسی ایسے پریشر کے لیے ہوتا رہا ہے اس سے کا یا پولیٹیکل پارٹی کا اپنا مفاد رہا ہے. یہ عوامی مارچ جو ہے یہ پاکستان کا ایک تاریخ بننے جا رہی ہے کہ پہلی دفعہ کراچی سے نکل کے 10 دن کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اور یہ عوام سے ظاہر جیسی ہے. وہ مہنگائی جس
نکمی نکٹو حکومت کو ختم کر کے کیسے ختم کریں گے سر؟ جلسوں لانگ مارچ سے تو حکومتیں گرا نہیں کرتی. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس وقت ایڑی چوٹی کا زور لگایا, 126 دن کا دھرنا دیا, لیکن حکومت نے اپنی مدت پوری کی. تو لانگ مارچ سے تو گورنمنٹ نہیں جاتی. پھر لانگ مارچ کے حوالے سے بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اتحادیوں کو کانفیڈنس میں لے لیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے, جہانگیر ترین صاحب سے بھی رابطہ ہو گیا ہے. تو یہ نمبر گیم کیسے پوری کریں گے آپ؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. نمبر گیم پوری ہو چکی ہے. اچھا. اور عمران خان کو ذرا بھاگ دوڑ کر لینے دیں. تھوڑا ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے کال کہتے تھے, کسی کو ڈاکو, کسی کو دہشت گرد, اور آج تک یہ اتحادی بنانے بھی ان کے دروازے پہ نہیں کیے تھے. سر یہ سیاست میں تو کچھ بھی حرف آخر نہیں ہے. آپ لوگ کیا نہیں خلاف بات کرتے تھے نواز شریف صاحب کے, شہباز شریف صاحب آپ کے بارے میں کیا بات کرتے تھے؟ تو یہ تو سیاست میں ایک روٹین کے معاملات ہیں. ہاں تو یہی جب سارے روٹین کی سیاست کر رہے ہیں تو پھر ایک بندے کو اتنا دیوتا بنا کے بنایا ہوا کہ ہم ملے تو ہم اقتدار کے لیے ملتے ہیں, عمران خان ملے تو وہ کیا کوئی کس لیے ملتا ہے. یہ تو بتانا چاہتے ہیں کہ سیاست کے اندر دروازے بند نہیں ہوتے, دوسروں کو گالم گلوچ مت کریں, سیاسی معاملات مفاہمت کے ذریعے چلتے ہیں. کوئی اس میں آپ کسی کو حق اور باطل کا مارکا بنا کے اور کسی کو برا کہیں اور خود جب آپ کا دل چاہے کسی کو اچھا کہہ دیں, یہی ہم بتانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لانگ مارچ کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی لانگ مارچ کے ذریعے حکومت بھی ختم کرنا چاہتی. لانگ مارچ کے ذریعے عوام اپنا عدم اعتماد ثابت اور ظاہر کر رہے ہیں اس حکومت کے لیے. حکومت ہم آئینی طریقے سے ختم کریں گے. پیپلز پارٹی دھرنوں کے ذریعے حکومت ختم کرنے کی قائل نہیں ہے. سر ویسے اس وقت بھی آپ نے پی ڈی ایم بنائی تھی, یوسف رضا گیلانی صاحب کو پی ایم ایل این نے آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کیا تھا. پھر کیا ہوا, ایک چھوٹی سی سیٹ کے لیے آپ لوگ خود کہتے رہے کہ چھرا گھون دیا. تو یہ پھر آپ دوبارہ سے کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ یہ پی ڈی ایم ایک بنائی تھی وہ تو آپ سے چلی نہیں ہے. تو یہ نہ ہو کہ پھر تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر بھی اپنے لوگ بھی آپ کو نظر نہ آئیں, پی ایم ایل این کے لوگ آئے نا. تو یہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو پھر تو خان صاحب زیادہ کانفیڈنٹ ہو کر, زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آئیں گے. پھر نہ خان صاحب کانفیڈنٹ ہے, نہ خان صاحب مضبوط ہے. خان صاحب ٹھیک ہے اور مضبوط جتنے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. مانگے ٹانگے کے یہ ہاؤس آف کارڈ ہے تو اس کا زیادہ دیر چلنا ناممکن ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہم کو ایک پولیٹیکل پارٹی پی ڈی ایم میں ہوں یا ہم پارلیمان کے اندر ہوں, ہم مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارے ذاتی اختلافات بھی ہیں, ہمارے سیاسی اختلافات بھی ہیں. لیکن پرابلم اس وقت یہ ہے کہ عوام چاہتے ہیں کہ اپوزیشن متحد ہو. عوام اس وقت برسر احتجاج ہیں, وہ لیڈی ہیلتھ وزٹر ہوں, سرکاری ملازمین ہوں, کسان ہوں, مزدور ہوں, طلباء ہوں, وکلاء ہوں, ہر مرتبہ فکر اس حکومت کے خلاف ہے. لیکن پریشر ہے اپوزیشن کے اوپر. اگر پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی پارلیمان کے اندر ہوتی تو اب تک یہ حکومت ختم ہو چکی ہوتی. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب یہ حکومت بچنے کی نہیں ہے, یہ چند دن کی مہمان ہے اور یہ آپ کو ظاہر ہو بھی رہا ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن میں زیادہ خطرناک ہوں گا, سڑکوں پر میں زیادہ خطرناک ہوں گا. تو یہ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا, آپ لوگ خود بات کرتے رہے, نواز شریف صاحب شکوہ کرتے نظر آئے, بی بی شہید ہمیشہ بات کرتی رہی کہ منتخب جو حکومتیں ہیں ان کو مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی. آپ لوگوں نے تو میثاق جمہوریت بھی سائن کیا ہوا ہے. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کو اقتدار میں وہ آئے ہیں جیسے بھی آئے, ان کو ایک فیئر چانس ملنا چاہیے ایٹ لیسٹ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے؟ میرے سوال سن لینا سر, ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے, کیونکہ اگر آپ ان کو 1.5 سال پہلے ہی ہٹا دیں گے تو پھر ان کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہوگا. وہ کہیں گے کہ 1.5 سال اگر پورے نہیں کرنے دیے جاتے تو ہم یہ کر لیتے وہ کر لیتے. 1.5 سال کا عرصہ ہے, آپ چلنے دیں گورنمنٹ کو, پھر عوام فیصلہ کر لے گی کہ گورنمنٹ ٹھیک تھی یا غلط تھی. ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ گورنمنٹ کا 5 سال کی مدت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس اکثریت نہیں ہے, یہ کوئی اکثریتی پارٹی نہیں ہے. اگر اس کے اتحادی خلاف ہو جائے تو پھر حکومت کو حکومت کرنے کا کوئی اتحادی کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد افسانہ ہے, ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ. جی مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. میں کہہ رہی ہوں کہ کاف لیگ والے تو کہتے ہیں کہ یہ افسانہ ہے تحریک عدم اعتماد, ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں. پتا چل جائے گا. دیکھیے میں ادھر آ کے لمبی چوڑی باتیں کروں, اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ چند دن میں آپ کو پتا چل جائے گا. اور دیکھیے یہ کہنا
چکا ہے, معاشی استحکام نظر نہیں آ رہا, پاکستان سے لوگ تنگ ہیں. اور اس وقت کیوں کرنے دیں گی عمران خان کو, وہ جتنی مرضی دھمکیاں دے دے, جتنا خطرناک وہ حکومت میں ثابت ہوا ہے, اب عوام اسے نہیں رہنے دیں گے. اور یہ اتنا کوئی بڑا نہیں جتنا اسے ہوا بنا دیا گیا ہے. جنہوں نے اسے بنایا تھا اب وہی اس سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, تو پھر وہ باقیوں کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو پتہ چل جائے گا تھوڑے عرصے میں جو اس کی سپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے, اور عوام میں تو کبھی اس کی سپورٹ تھی. تو جب وہ ہاتھ اٹھ گیا ہے تو عوام کا ہاتھ اب اس کے گریبانوں کے اوپر ہے اور اسے جانا ہے. پھر جمہوری طریقے سے ہم فیصلہ کریں گے. آپ بے فکر رہیں, پیپلز پارٹی کوئی غیر جمہوری عمل نہیں کرے گی. آئین کے اندر تحریک عدم اعتماد ہے. نمبر گیم پوری ہے سر آپ کے پاس, کیونکہ اتحادی پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہیں, اتحادیوں کی جانب سے ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. تمام کے تمام جو امیدیں تھیں وہ جہانگیر ترین گروپ سے لگائی گئی تھی. جہانگیر ترین سے بھی رابطہ ہو گیا ہے, اس حوالے سے بھی گورنمنٹ کانفیڈنٹ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پھر جو آپ بات کرتے ہیں کہ حکومت کے اپنے لوگ 20 نمبر دیا جاتا ہے, 20 کا نمبر خاقان عباسی صاحب کی طرف سے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ابھی تک ایک پی ٹی آئی کا جو ہے وہ شخص سامنے نہیں آیا, کھل کر پرائم منسٹر یا گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. تو پھر آپ کیسے کانفیڈنٹ ہیں؟ مولانا صاحب تو کہہ رہے تھے کہ 48 گھنٹے کے اندر ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے. اچھا, آپ جب سیکوینس کے ساتھ کریں گی تو کیو لیگ کے وزراء 2 دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری وزیر اعظم کے ساتھ عدم اعتماد کے اوپر کوئی گفتگو نہیں, ہماری تو ریوز کے دورے کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. تو یہ تو وہ روز پروگرامز میں آ کے کہہ رہے ہیں. عمران خان کو کس نے حمایت کر دی, اور ایم کیو ایم نے کل کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہوں گے. انہوں نے سوال کیا کہ کیا عمران خان پاکستان نہیں ہے, انہوں نے کہا نہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہوں گے. تو پھر آپ تصدیق انہیں کی اسٹیٹمنٹ سے کریں نا. اب کیوں وہ فواد چودھری والا تبصرہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, یہ اپوزیشن کی اسٹیٹمنٹس ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی طریقے سے آگے بڑھیں گے. لیکن کلیئرٹی یہ بھی نہیں ہے نا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا. اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کلیریفیکیشن نہیں ہے. چودھری برادران کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی نے ان کو یہ تجویز دی ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ سپرد کر دیں پرویز الہی صاحب یا کاف لیگ کو, لیکن وہاں پر بھی نواز شریف صاحب نے مانا نہیں. تو کلیئرٹی ہے نہیں کہ پھر کس طرح کا سیٹ اپ ہوگا, کون پرائم منسٹر بنے گا 1.5 سال کے لیے, کس کے پاس گورنمنٹ ہوگی. اس حوالے سے تو شکوک و شبات ہیں, کلیئرٹی تو نہیں ہے نا اپوزیشن کے اندر. دیکھیں یہ ہماری حکمت عملی ہے, یہ ہم نے بریکنگ نیوز کے لیے نہیں رکھی کہ ہم بتا دیں کہ یہ ہوگا, یہ ہونے جا رہا ہے, نہ بھی بتانے کی. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا ہے, فیصلہ ہو گیا. جی بالکل ہو چکا ہے. پہلے عوام میں عدم اعتماد ہوگی, وہ ہم ثابت کریں گے, اور جب جو بھی پرائم منسٹر ہم بنائیں گے اس پہ اعتماد کا وقت آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون کون ہے. کوئی جھگڑا نہیں ہے, نہ وزارت عظمیٰ کا, نہ وزارت اعلیٰ کا, نہ کوئی وزارتوں کا. ہم میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم اقتدار کے لیے نہیں نکلے ہیں. ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ سیریسلی ملک کی معیشت کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا ہے. ایک نکمے آدمی کو بٹھا دیا گیا ہے جسے یونین کاؤنسل چلانے کا تجربہ نہیں, اسے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اگر ہم نے سیاست کرنی ہے تو ملک اور ریاست ہوں گے تو سیاست کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت درست سمت پہ ہے, اور آئی ایم ایف کے حوالے سے جو آپ لوگ تنقید کرتے تھے خاص کر اپوزیشن کے, آئی ایم ایف کی شرائط مان رہے ہیں. اب تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط کے باوجود, سخت شرائط کے باوجود, انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جو تیل کی قیمتیں وہ کہاں جا رہی ہیں, ہم اس کے باوجود عوام کو ریلیف دے رہے ہیں. سب دے رہے ہیں. جنہوں نے 60 روپے کے قریب اضافہ کیا ہے, 10 روپے کم کیا ہے, کتنی پرسنٹیج. لیکن عامر حسن صاحب اس چیز سے تو آپ ایگری کریں گے نا کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں جب پرائسز بڑھیں گی, بالفرض پیپلز پارٹی سن لیں نا, اگر بالفرض پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی آئے گی تو وہ کیا مختلف کر لے گی. اگر بتا دیتا ہوں آپ کو, بتا دیتا ہوں جی آئے گی کہ ہماری آ چکی تھی جب $146 پر بیرل پہ آئل تھا پیپلز پارٹی کے دور میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تب روپیہ مستحکم تھا, ڈالر اتنا اوپر نہیں تھا. آپ بات تو کرنے جی پلیز. سوالات زیادہ ہوں تو جوابات بالکل ہی نہ لیں گے تو کوئی بات. جی آپ بات کریں. بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں $146 پر بیرل پہ, اور ہم نے 100 روپے لیٹر پیٹرول دیا تھا. آج 100 روپے لیٹر پر بیرل ہے اور 160 روپے پیٹرول. آپ اس سے
اندازہ لگائے کتنا جگہ بخش لیا جا رہا ہے. اس حکومت نے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے غریب آدمی کے اوپر اسے نچوڑ کے رکھ دیا ہے. پیپلز پارٹی نے اگر مہنگائی ہوئی تھی تو ہم نے 180% تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا, کسان کی انکم میں اضافہ کیا تھا, مزدور کی کم از کم اجرت کو بڑھایا تھا, 70 لاکھ خاندانوں کو بینیفٹ انکم سپورٹ پروگرام تھا. لیکن ہم کر چکے ہیں, ہمیں پتا ہے ملک کی معیشت کو کس طرح بہتر کرنا ہے. عمران خان آپ دیکھیں نا, عام آدمی کے ساتھ کیمرہ لے کے نکلے اور جا کے کہیں حکومت بہت اچھی جا رہی ہے, تو پھر آپ کو پتا چلے گا لوگ کیا کہتے ہیں. اور اگر آپ ساتھ 2 وزیر بھی لے گئے تو پھر ایک کی چونک اور ایک کی دھن بھی باقی رہے گی, لوگ اسے واپس نہیں آنے دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں عوام کے سینٹیمنٹس کو دیکھیں, آپ لوگ جو تجزیہ نگار ہیں, آپ کو عوام کے مسائل کو دیکھنا ہے, اپوزیشن کی آواز کو نہ دیکھیں. لیکن اپوزیشن کے بارے میں بھی کہتے ہیں نا کہ یہ شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے. آپ لوگوں نے ان 3-3.5 سالوں میں کیا ہے؟ اپوزیشن عوامی مسائل پر آپ نے کتنی بات کی ہے؟ ایک پی ڈی ایم آپ لوگوں نے بنائی ہے, 11 جماعتوں کا اکٹھ ہوا ہے, اس میں بجائے اس کے کہ آپ عوامی مسائل کو اجاگر کریں, عوام کی بات کریں, آپ لوگ تو آپس میں الجھ گئے. اب ایک دن ہوتا ہے مریم نواز بلاول بہن بھائی بنے ہوتے ہیں, دوسرے دن ایک دوسرے پر سلیکٹڈ کے الزامات لگاتے ہیں. پھر سینٹ الیکشن کے اندر کیا ہوا, آپ لوگوں نے کیا الزام تراشیاں ایک دوسرے پر نہیں کی. تو یہ سر اپوزیشن کا بھی کردار کوئی مثالی تو نہیں رہا نا. اب گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ جو معاشی مسائل ہیں آپ کوئی کاؤنٹر حل دیں. بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ نے 2-3 لڑائیوں والے قصے یاد رکھے ہیں, لیکن جو ہم نے مل کے اس حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر چیلنج کیا ہے, اسے سارے ضمنی الیکشن میں شکست دی ہے, سینٹ میں شکست دی ہے, اس حکومت کو وزیر اعظم کو بگوڑا بنا دیا ہے. وہ پارلیمان کے اندر آ نہیں سکتا, تقریر کر نہیں سکتا, بھاگا ہوا ہے, مفرور ہے. تو کہتا ہے کون مفرور ہے سر؟ قانون سازی یہ کر دیں. میری بات سنیں, کوئی قانون سازی کر نہیں سکتا, آرڈیننس کے سہارے میں قانون سازی کر رہا ہے. تو ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ سر قانون سازی میں آپ مل کے بیٹھیں گورنمنٹ کے ساتھ تو وہ قانون سازی کرے نا. ای وی ایم کے معاملے پر آپ کو بلایا, پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر پرپوزل ہے تو لے کر آئیں. ہم اس کی کیوں سپورٹ کریں؟ جو حکومت قوانین ایسے بنانا چاہتی ہے جس میں میڈیا کنٹرول ہو, قدغنے لگے, فاشسٹ نظام آئے, ہم اس حکومت کو کیوں سپورٹ کریں؟ ہم جمہوری عمل کو سپورٹ کریں گے, ایک ڈکٹیٹر فاشسٹ شخص کو کیوں سپورٹ کریں اور کس لیے سپورٹ کریں گی؟ یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے, نہیں سر, عوام کی خواہش ہے اور نہ اپوزیشن کی خواہش. نہیں سر, ہماری خواہش تو نہیں ہے. بہرحال سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کے سارے سوالات بہت حکومت کی نہیں سر, میرا تو کام سوال کرنا ہے. عامر حسن صاحب اسے بری خبر سمجھے نہیں عمران خان کی حکومت جا رہی ہے. نہیں, میرا کام تجزیہ کرنا ہے. نہیں تجزیہ کرنا بھی نہیں ہے بلکہ سوال کرنا ہے. میں آپ کو پورا موقع دیتی ہوں, پورا ٹائم دیتے ہیں, پورا ٹائم دیتی ہوں عامر حسن صاحب کہ آپ اس کو جسٹیفائی کریں. آپ میں ویسے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا ہماری محنتوں پہ بھی کر دیں. نہیں کراچی سے نکل کے نہیں سر, عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, بالکل عوام لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ ادارے جذباتی کر رہے ہیں, بالکل کر رہی ہے. طرف پی ٹی آئی کے جلوس کو عوام نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے, خالی کرسیاں ہیں, آپ اس پہ بھی تھوڑا تجزیہ کرتے ہیں. نہیں سر, بالکل ٹھیک ہے نا, لیکن عامر حسن صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں کہ ابھی پنجاب کے اندر جو ضمنی انتخابات ہوئے, پیپلز پارٹی ظاہر ہے بڑی تنقید بھی ہوتی ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر سمجھی جاتی تھی, ایک بڑی جماعت تھی, لیکن اب سندھ تک محدود ہوتی جا رہی ہے. بہرحال ابھی پچھلے کچھ ضمنی انتخابات میں آپ لوگوں نے کم بیک کیا ہے, لیکن امید کیا ہے؟ ظاہر ہے سندھ کے اندر تو مارچ آپ کا کافی اچھے خاصے لوگ آپ کے ساتھ تھے. کیا توقعات لاہور میں یا پنجاب میں تو پہنچ چکا ہے, یہی سلسلہ رہے گا, یہی تسلسل رہے گا جب تک آپ اسلام آباد پہنچتے؟ پنجاب میں بھی اسی طرح سے ویلکم کریں گے لوگ آپ کو؟ رات دیکھا ہم یار خان آئے ہیں, ابھی آپ دیکھیں وہ نکلے ہیں اور لوگراں سے باولپور سے ملتان پہنچ رہے ہیں, اور آپ سڑکوں کو دیکھ کے بتائیں کہ کیا سندھ سے کوئی کمی نظر آئی ہے آپ کو؟ اور اسی طرح انشاءاللہ سندھ میں تو رہا کافی بڑی تعداد تھی آپ کے ساتھ. پنجاب سے ختم نہیں ہوئی, اسے دانستہ ختم کرنے کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں کھڑی کی جاتی ہیں. جب یہ ختم ہوں گی, بہت سی پارٹیز آئیں, عوام میں تحلیل ہو گئی, پیپلز پارٹی موجود ہے, موجود رہے گی کیونکہ یہ سیاسی حقیقت ہے, عوام کی جماعت ہے اور ایک نظریاتی پارٹی ہے. تو آپ کو پتہ لگ جائے گا آنے والے الیکشن میں. ابھی بھی جو الیکشن ہوئے ہیں, اب پی ٹی آئی پنجاب سے بھاگ رہی ہے اور پیپلز پارٹی قدم جما رہی ہے. پنجاب سے
कितनी उम्मीदें हैं सर पंजाब के अंदर कम बैक की? इंशाल्लाह पूरी उम्मीदें हैं। ये जो मेहरबान है वो जरा अपनी मेहरबानियां कम करे और एस्टेब्लिशमेंट की जमातों के ऊपर कुछ ज्यादा नजर करम छोड़ दें। आप जो उधर से होती हैं पिछले दिन की जमात पीपल्स पार्टी है वो आपको नजर आ जाएगी। इंतखाबात बता देंगे पीपल्स पार्टी की पंजाब में क्या हैसियत है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो अभी आपने बात की कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, तो सर आपको लगता है कि अब वहां पर मामलात जो हैं वो न्यूट्रल ही होंगे? तहरीक अदम एतमाद में अगर आप नाकाम भी हो जाते हैं, बिलफर्ज अपोजिशन की तहरीक एतमाद कामयाब नहीं भी होती, तो फिर भी आप कहेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट में इसका इसमें कोई लेना देना नहीं था? देखिए, अगर 5 से ज्यादा लोग खड़े होकर तहरीक एतमाद पेश करें और बाद में वोट 50 से कम निकले तो फिर आप क्या करेंगे? तो लोग सर हॉर्स ट्रेडिंग होती है ना। और आपके मेरी बात तो सुनिए, आपके मीडिया के लोग कहें कि फोन आते हैं, कहाँ से आते हैं सबसे पता है, वो आते रहे हैं। जब कोई गैर जानिबदार होता है तब भी नजर आता है, और जब कोई शुजा पाशा मीनारे पाकिस्तान में गुस्सा करवाता है, अमीर को कोई IGI बनवाता है तब भी नजर आता है। अवाम को सब नजर आता है और आपको भी नजर आता है। इंशाल्लाह जब वो गैर जानिबदार होंगे, मुशर्रफ से डील मिसाल के जमहूरियत करके, मुशर्रफ से डील करके शहीद बीबी जब पाकिस्तान आ जाती हैं तो वो भी तो फिर सबको याद है ना। क्या जी? ठीक है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है? मुझे जवाब देने दो, मुझे ठीक है। बहरहाल आमिर हसन साहब आगे चलते हैं। मैं यही बात कर रही हूँ कि जाहिर है पूरी सारी जमातों की अपनी एक हिस्ट्री है, ये सब किसी न किसी के इशारे पे ही बनी है। जब हुकूमतें गिरी हैं तब भी किसी न किसी के इशारे पर बनी है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो, चाहे जो भी जमातें हो, इनकी भी पूरी इशारे पे सर नहीं कटवाए जाते, पूरी एक तारीख है। इशारे पे जाने नहीं दी जाती, बिल्कुल। इस चीज से बराबर नहीं हुआ करते। खुदा का भी फैसला है कि भगोड़ा और जान देने वाला बराबर नहीं होते। इस चीज आप करें खुदा के लिए। इस चीज से तो एग्री करते हैं कि पीपल्स पार्टी की जाहिर है जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां रही हैं, लेकिन उसी को माने ना, खुदा के रसूल के मुखालिफ तो ना खड़े हो। नहीं अल्लाह ना करे। आमिर हसन साहब कैसे बराबर होते हैं? आमिर हसन साहब आप हाँ नहीं सर, पर्सनल लो, अल्लाह ना करे। हम तो जाहिर है बात करते हैं बीबी शहीद की बड़ी कुर्बानियां रही हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो जाहिर है एक बहुत बड़े लीडर थे। हाँ, बहुत बड़े लीडर थे जिनके नाम पर अभी तक आप वोट ले रहे हैं। सिंध में कोई मिसाली कारकर्दगी नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आज बिलावल कंटेनर पर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम महंगाई मार्च करेंगे। सुन लीजिए ना सर, महंगाई मार्च करेंगे, मसाइल जो हैं वो ये नाहल है हुकूमत, ये डिलीवर नहीं कर रही। लेकिन अब सिंध में भी कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही सर, वहाँ भी सूरत हाल यही जूं की तू ही है। वहाँ पर लैंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देख लें, कराची के अंदर आप सूरत हाल देख लें, हुकूमत आपकी है। दूध और शहद की नहरें ना यूरोप में बहती हैं ना अमेरिका में बहती। हाँ नहीं, ये तो मरना पड़ता है। नहीं सर, लेकिन बहरहाल इम्प्रूवमेंट होती है, वो हमने करके दिखाई है। अच्छा, इलाज है दिल का। पंजाब में 2 हॉस्पिटल है, सिंध के 8 डिस्ट्रिक्ट में है। कैंसर के लिए मुफ्त इलाज है, तालीमी इदारे बेहतरीन है। जितनी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हमने बनाए हैं किसी ने नहीं बनाए। जितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीरियर सिंध का अच्छा है उतना इंटीरियर पंजाब का अच्छा नहीं है। इसमें मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ गाड़ी में चले, अगर मैं गलत हूँगा तो मैं क्या करूँ? सर मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं, ये ना कहें कि सब कुछ वहाँ पर अच्छा है। कराची के अंदर आप देखें क्राइम रेट्स, आप देखें कितनी हद तक बढ़ चुके हैं। पिछले कुछ महीनों के अगर आप अदादोशुमार देख लें तो वहाँ पर सूरत हाल क्या है, रोड्स की, वहाँ ट्रांसपोर्ट की, दीगर जो सहूलियात हैं, अंदरून सिंध के जो मसाइल हैं, खासकर मिट्टी जैसे इलाके, थर में आज भी लोग जो हैं वो पत्थर के दौर की जिंदगी गुजार रहे हैं। सर है मसाइल, लेकिन सर लाहौर के मसाइल हम पीपल्स पार्टी में कोई मसाइल नहीं है, मुल्तान में कोई मसाइल नहीं है, रहीम खान में कोई मसाइल नहीं है, हमने कब इनकार किया आमिर हसन साहब? लेकिन सुन लीजिए, क्या बात आपका सर मसाइल हैं। सर मैं यही कह रही हूँ ना कि मसाइल हैं। अब क्राइम रेट्स पिछले कुछ दिनों में अब वज़ीर आला जो सिंध है उन्होंने भी हंगामी इजलास तलब किया और वो भी माने कि क्राइम रेट्स हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत आपकी वहाँ मैं बात ये कर रही हूँ कि आज बिलावल कह रहे हैं कि हम जाकर ये पंजाब के अंदर मसाइल हैं या विफाक के हवाले से बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि पहले अपना घर तो ठीक कर लें आप। हमने किया हुआ है, वहाँ पे क्राइम रेट कम हुआ है कि नहीं? अच्छा,
اور لاہور میں کرائم ریٹ بڑا ہے. یہ آپ آج کے مطلب یہ جو سر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پنجاب میں حالات ٹھیک ہیں, کے پی میں حالات ٹھیک ہیں, یا بلوچستان میں حالات ٹھیک ہیں اور کراچی میں خراب ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی. جب پنجاب حکومت کے نمائندے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان سے پنجاب کے سوال کرتے ہیں. جب سندھ کے آئیں گے تو ہم جب پیپلز پارٹی کی لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے سندھ سے ریلیٹڈ ہی سوال کریں گے, کیونکہ گورنمنٹ ان کی سندھ میں ہے. پنجاب میں جو کرائم ریٹس بڑھے ہیں ان کی جواب دہ پنجاب گورنمنٹ ہے, ان کے اسپوکس پرسن ہیں, ہم ان سے بھی سوال کرتے ہیں, اسی طرح کرتے ہیں جیسے آپ سے کرتے ہیں. اچھا میری بات سن لیں, آپ کا قومی چینل ہے, قومی کوئی یہ سندھ کے مسائل کے اوپر گفتگو ہم کرنے نہیں بیٹھے ہیں. پاکستان میں سندھ کی آبادی کتنی ہے اور پورے پاکستان کی کتنی ہے. ہم جب بات کرتے ہیں سندھ کے مسائل کے اوپر نہیں, قومی مسائل کے اوپر کرتے ہیں. سندھ کے جو مسائل ہے میں اتنا بتا دیتا ہوں, سندھ اور پنجاب میں اتنا ہی حکومتوں میں فرق ہے جتنا مراد علی شاہ اور گلزار میں. چلیں ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عامر حسن صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.